جی بالکل لکی گردیزی، یہ واقعہ ہے تھانہ سنجانی کی حدود کا۔ تھانہ سنجانی کے ایس ایچ او کے خلاف جو عاصم زیدی ہیں، ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور دو شہریوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر الزام ہے عاصم زیدی کے اوپر کہ انہوں نے تھانے کے اندر دو شہریوں کو جن کا کشمیر سے تعلق تھا، ایک کا نام سعید بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ شہباز شریف بتایا جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، نام بڑا جو ہے وہ یونیک ہے۔ شہباز شریف صاحب کو حوالات میں بند رکھا گیا، اور وہ بھی بغیر ایف آئی آر کے، بغیر پولیس کاروائی کے۔ اور جب ان کے جو لواحقین تھے، جو ان کے عزیز و اقارب تھے شہباز شریف کے، اور جو دوسرا نوجوان تھا سعید، یہ دو جوان جو پولیس کی حراست میں تھے، غیر قانونی حراست میں تھے، 19 روز تک پولیس نے غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا۔ اور جب جو ان کے جو عزیز و اقارب تھے، جو ان کے جو لواحقین تھے، انہوں نے ان کی غیر قانونی حبس بے جا میں رکھنے کے معاملے کو جب عدالت میں جو ہے وہ اچھالا، عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچا تو عدالت نے اس پہ جو ہے وہ فوری نوٹس لیا، اور ایس ایچ او کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور جو ملزمان ان کی کسٹڈی میں تھے، جن کے اوپر کوئی بھی مقدمہ درج نہیں تھا، انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس صورت میں جو ایس ایچ او ہیں تھانہ سنجانی کے عاصم زیدی، وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے پاؤں جو ہے وہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مثال بڑی اچھی فٹ آتی ہے کہ اپنے جلتے ہوئے پاؤں بچانے کے لیے ایس ایچ او عاصم زیدی نے فوری طور پر ان دو لڑکوں پر جو انہوں نے جو شک کی بنا پہ رکھے ہوئے تھے، یا خدا جانتا ہے کس بنا پہ انہوں نے وہ بندے دو رکھے ہوئے تھے جیل کے اندر میں، حوالات میں، تو ان کے اوپر جی ڈکیتی کا پرچہ دے دیا۔ اب جب ڈکیتی کا پرچہ ان کے اوپر دیا گیا تو جب کیونکہ 19 روز سے یہ پولیس کسٹڈی میں تھے، اب جب جو پرچہ لانچ کیا جا رہا ہے وہ اسی روز لانچ کیا جا رہا ہے جب عدالت انہیں جو ہے وہ طلب کر رہی ہے، عدالت انہیں نوٹس کر رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ جو ہے وہ ملزم کو عدالت پیش کریں۔ ایس ایچ او آ کے اپنا موقف دے کہ آیا کہ اگر یہ ملزم آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر رکھی تھی، تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر قانون کے مطابق اسے پیش کیوں نہیں کیا، عدالت کیوں نہیں لایا گیا؟ تو یہ معاملہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو بتائیں کہ جب اسے پیش نہیں کیا گیا، عدالت کے اندر جو ہے وہ نہیں لایا گیا، عاصم زیدی نے، جو ایس ایچ او سنجانی تھے، انہوں نے اپنے جلتے پاؤں بچانے کے لیے اس کے اوپر فوری طور پر ان دونوں ملزمان کے خلاف ڈکیتی کا پرچہ دے دیا۔ اور یہ معاملہ جب افسران تک پہنچا، کیونکہ جو کمپلیننٹ تھے، جو ان کے عزیز و اقارب تھے، یہ جو دو جوان پولیس کسٹڈی میں تھے، ان کے عزیز و اقارب نے باقاعدہ طور پر پولیس کے اعلیٰ افسران کو بھی شکایت کر رکھی تھی۔ جب اعلیٰ حکام تک یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ طور پر جو ایس ایچ او تھے سنجانی کے عاصم زیدی، ان کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کیا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے عاصم زیدی ایس ایچ او کے خلاف۔ باقاعدہ طور پر انہیں جو ہے وہ حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ یہ جی معاملہ ہے کہ ایسے واقعات کافی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا تک آتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتا دوں، میں آپ کو یہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کو میری بات پر یقیناً ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ میں اڈیالہ جیل کے اندر تقریباً 13 دن میں نے گزارے تھے، تو میں نے وہاں پہ کئی ماؤں کے ایسے لال دیکھے جو بغیر کسی جرم میں، بغیر کسی بھی جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کیے ہوئے، وہ لوگ وہاں پہ قید و بند سلاسل کاٹ رہے ہیں، اور کئی سال سے وہ قید و بند سلاسل کی جو زندگی ہے اسے وہ جی رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کافی افسوسناک عمل ہے کہ جو غریبوں کے بچے ہیں، کیونکہ جب پولیس افسران کو جو اصل ملزمان ہیں وہ نہیں ملتے، تو پھر اس طرح شریف شہریوں کو، نوجوان بچوں کو مشکوک جان کر جو ہے وہ زیر حراست لے لیا جاتا ہے، اور پھر انہیں جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہوئے جب ان کا دل کرے تو وہ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مقدمے بھی ان کے اوپر درج کر کے تو انہیں ان بیچارے معصوم لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھا رہے ہیں، آپ 19 دن اسے
غیر قانونی طور پر اپنے حوالات کے اندر آپ نے اسے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ معاملہ جو ہے وہ رکنے چاہیے ایسے واقعات. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے, اور اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا جو خود احتسابی عمل ہے وہ کافی لائق تحسین ہے. بالکل اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. ابھی تک یہی اپڈیٹ ہے نکی گردیزی صاحب, اور کوئی سوال ہے آپ کا؟